آپ ہی کی بات کی میں اگزامپل اس طرح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کریم نے 2 رکعت نماز ہے نا، اس میں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحم شریف اللہ سے دعا جو ہے آپ کی وہ 2 رکعتوں میں 2 بار ہے، لیکن درود پاک 1 بار ہے۔ 3 رکعتوں میں 3 بار سورہ فاتحہ ہے، لیکن درود 1 بار ہے۔ 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ 4 بار ہے، لیکن درود 1 بار ہے۔ یہ وہ بہتر جانتا ہے نا، جو ایک بات کہہ دی گئی سرکار نے، نہیں تو وہ کہتے ہیں ہر رکعت میں 7 درود پڑھا کرو، تو یہ پھر آپ اپنی طرف سے بڑھا لیں گے۔ مقامی ہوش و واس آپ کو وہی لاز فالو کرنے پڑیں گے۔ ہاں عام حالات میں بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ کا پریکٹیکل ہو۔ میرا دوست ہے بڑا پیارا، چھوٹا جاوید اسے دوست کہتے ہیں، اس کا نام بھی جاوید ہے، جاوید اشتیاق، انگلینڈ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، میرے جگر کا ایمرجنسی کا۔ تو اندرون شہر میں یہ زروا وغیرہ کا جہاں گھر ہے، تاج پورہ گراؤنڈ کے پاس ہی اس کا گھر تھا۔ تو میڈیکل کالج میں جب ہم آئے تو ایف ایس سی کر کے آئے تھے، تو بہت ہی پیارا عاشق رسول کہہ لیں یا بریلوی مسلک سے بھی تھا۔ تو وہ پرانی بچپن سے جو عادت تھی اس کی، تو ربیع الاول میں وہ کالج سے چلا جانا، اس نے فیصل آباد ہم شروع کے میڈیکل کالج میں لاہور آنا، اور وہ کہیں بچپن سے پہاڑیاں بناتے تھے بچے، جیسے ہوتا ہے ہمارے کلچر یہ بھی ہے، پہاڑیاں بنانے، انہیں سجانا، ان پہ کھلونے لگانے، آخر جو لڑوی پینا کیڑا کھلونا کیڑا لے گیا ہے، ٹرالیاں اور جلوس نکالنے، وہ درود و سلام کی محفلیں بھی سجانی، بڑے ہوتے گئے وہ اس میں، وہ بحثیں بھی کرتے رہے دوسروں سے جو وہ نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے ان سے، وہ سب کرتے کراتے۔ لیکن اب وہ انگلینڈ ہے، اور کبھی کبھار آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ یار یہ سب کام ہم کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے کریکٹر میں، میرے وہاں جا کے خیال آیا، جو وہ پچھلی بار جیسے اس شخص نے جو یونان سے آئے ہوئے تھے، جو صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 2002 میں جب گیا تو وہاں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ٹرانسفارمر میں تو بات کی بات تھی کہ کسی مسلمان جو بیچارہ انلیگل تھا یا وہاں جا کے پھنسا ہوا تھا، یورپ میں انٹر ہونا تھا، وہاں مزدوری کر رہا تھا، اس نے وہاں پیسے 4 کما لیے، تو وہاں کا جو کوئی یونانی تھا، یہ کس کے گانے لگے ہوئے ہیں؟ اچھا، تو وہ جو یونانی تھا اس نے اس سے کوئی پیسے لیے تھے یا اس کے پیسے دینے تھے، لوکل جو تھا گورا یا کرسچن، وہ اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا، کافی عرصہ گزر گیا۔ وہ جو مسلمان تھا، ایک دن اس نے اس کو کہیں چرچ سے نکلتے دیکھا، جو پچھلی بار وہ بات سنا رہے تھے، تو اس نے موقع جانا، اس نے اندر جا کے پادری کو شکایت لگا دی کہ یہ بندہ جو آپ کے پاس ہے بھائی، یہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے ایک کاغذ پہ یونانی لینگویج میں کچھ لکھ دیا اور اسے کہا اسے جا کے میری طرف سے دو۔ اب انہوں نے، اس بندے نے جا کے جب اسے دیا تو اس بندے نے وہ پڑھا اور اس کے پیسے فوراً دے دیے۔ بڑا پریشان تو اس نے وہ رکا کسی سے جا کے پڑھوایا کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، تو شرمناک بات ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس یونانی کے نام، اس کے پادری نے، کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو، تم کنورٹ ہو گئے ہو جو وعدہ خلافی کر رہے ہو اور پیسے نہیں دے رہے اس کے۔ یہ تو ہمارا تعارف نہیں تھا، نہ ہمارے دین کا، نہ میرے دین کے ماننے والوں کا، نہ میرے نبی کا۔ بتا رہا تھا کہ پاکستانیوں کی تو اس وقت وہاں اچھی ریپیوٹ تھی کہ مزدوری اچھی کرتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن 2010 سے نیا کام پکڑا ہے، کچھ بندے وہاں گئے ہیں، وہ ٹرانسفارمر ہی کھمبے سے اتار کے اس کا تانبا نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ تو شروع میں تو ادھر کے لوگوں کو، سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کی گل ہے ٹھیک ہے، پھر وہ کوئی دو بیچارے کچے انجینئر تھے، وہ ٹرانسفارمر کے ساتھ ہی لٹک گئے، تو پھر پتا چلا کہ یہ پاکستانی ماہرین فن ضرب و حرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہا ہماری بھی ریپیوٹ خراب ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ شہرت جو ہماری ہونی چاہیے تھی، جو کردار ہمارا لوگوں کے سامنے، اس دنیا کے سامنے ہونا چاہیے تھا، اس سے ہم کتنی دور آ گئے ہیں کہ ہمارا تعارف ہی نیگیٹو ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم درود و پاک اور درود پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم اگریسو ہو گئے ہیں یا لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ یہ عبادت کی زیادتی جو ہے کسی بھی قسم کی، اس کے ساتھ عاجزی آنی چاہیے تھی۔ یہ کہیں زوم نیکی اور پارسائی کا جو شیطان میں بھی آ گیا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور اس کو دوسروں میں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی، یا اپنا آپ برتر اور دوسرے کمتر نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو کہا کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانے کھلائیں، لوگوں کے لنگر ڈال دیں، جو آپ کی توفیق ہے، اور اس میں اپنے قریبی عزیز رشتے داروں کا زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور پیار بن جائیں، ان کی امت سے پیار کریں، گناہ گاروں کو معاف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، تو آپ کو ڈبل ڈبل فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی درود و سلام ہے کہ آپ ان کے عمل کو اپنائیں، اپنے عمل میں لائیں کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ اللہ کریم کو ان کی وہ ادائیں جب آپ کریں گے صرف اس لیے کہ آپ رانجھا ہو تو نہیں سکتے، لیکن
ہو جاتا ہے اس طرح کہ نہیں رانجھا رانجھا کر دی، نہیں میں آپ کو رانجھا ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی شخصیت ہی ان کی شخصیت میں ڈھلتی جائے، کوئی ایک رنگ ہی آپ ان کا اپنا لیں، ٹھیک ہے، وہ عفو درگزر کا پہاڑ بنتے جائیں، آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے ہی خیال کرنا شروع کر دیں،